گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. 3 سال کے بچوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے. جس ملک کے اندر بھیڑیے موجود ہوں، یہاں سب لڑکیاں بیٹھی ہیں. جس ملک کے اندر ریپسٹ موجود ہوں، جس ملک کے اندر پیڈوفیلیا موجود ہو اتنا زیادہ، وہاں کی بچیاں اتنی ڈیر ہو جائیں گی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی ہمت ہمیں دیکھے، ایک تھپڑ پڑے گا، اس کے بعد آپ کو ہوش بھی نہیں رہے گا. ڈونٹ پلے ود یور لائف. باہر کی دنیا میں بھیڑیے موجود ہیں، مت آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریے. اپنے آپ کو دین کی باؤنڈری میں لے کر آئیں. دین آپ کا دشمن نہیں ہے. دین سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے آپ کا. اللہ سے بڑا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں میری فرینڈز، اور اگر منہ سے نہیں کہتے ہیں تو دل میں تو یہی سمجھتے ہیں اللہ یہ آنٹی کتنا بولتی ہیں، بولتی جاتی ہیں. میرے دل میں اتنا ہی درد ہے. اگر آپ کو میرے دل کا درد نظر آتا ہے تو شاید آپ کو الفاظ سے اندازہ ہوتا ہوگا. میں ایسی ایسی ماؤں کے قصے سنتی ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں ماں کو تسلی دے دوں یا میں بچی سے بات کر لوں. بٹ موسٹ آف دا ٹائم سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم. اگر اللہ نے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے تو پلیز اپنی حفاظت کیجیے. باہر بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے بیٹوں کو بھی ذرا نظر میں رکھیے. ہم سمجھتے میرا بیبی، میرا بیبی ابھی تو صرف 16 سال کا ہے. پاکستان پورنوگرافی کے اندر 2nd پوزیشن پر ہے دنیا بھر میں. سب سے زیادہ پورن ویب سائٹ نمبر 2 پوزیشن میں پاکستان میں دیکھی جاتی ہے. سوچ کے گھن آتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اور 90% یوتھ ہے. 10% بوڑھا معاشرہ ہے، 90% یوتھ ہے جو پورن ویب سائٹ پر وزٹ کرتی ہے. جب یہ لڑکے دیکھیں گے، بیٹے اور بیٹیاں دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کا کلوز انٹریکشن، فزیکل انٹریکشن ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں شیطان نہ آئے؟ یحییٰ علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے تو شیطان آ گیا. ہمارے بچے ایسے ولی اللہ کہ ان کے اوپر شیطان نہیں آئے گا. کون سا منتر پڑھ کے پھونکا ہے آپ نے؟ نہ مائیں آنکھیں بند کریں، نہ اولادیں آنکھیں بند کریں. الحمدللہ اس کمرے میں کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں بیٹھی جس کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو. سب کو سمجھ آتی ہے. اچھی فیملی کے لڑکے ہیں، اچھی فیملی کی لڑکیاں ہیں، بس شیطان بھی تو درمیان میں ہے. وہ شیطان جو شریف ماں باپ کو لڑا سکتا ہے، وہ 2 نامحرم مرد اور عورت کے درمیان میں معاملہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا، ایک کو بہکا نہیں سکتا. یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو بہکانے کا یہی انداز تھا. بادشاہ کو شیطان نے کہا جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اسی کو بھیجو یحییٰ علیہ السلام کے پاس سیڈیوس کرنے کے لیے. وہ عورت آئی یحییٰ علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کے لیے، لیکن یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تقوی رکھنے والے تھے، اپنی عبادت میں بہت آگے تھے. وہ نوجوان تھے جو عبادت کرتے ہوئے گرو ہوئے تھے، جن کی عبادت ان کو انرجائز کرتی تھی، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن کہا جاتا ہے اسی انسیڈنٹ کے بعد، کیونکہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، وہ بادشاہ کی بھتیجی کے ٹریپ میں نہیں آئے، بادشاہ نے ان کو مرڈر کروا دیا، ان کو قتل کروا دیا. یہ آزمائش آئی ان کے اوپر. اسی طرح سے آپ نے حدیث کا وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہے، وہ جو 3 لوگ ایک طوفان میں ایک غار میں بند ہو گئے تھے، اور پھر غار کے سامنے پتھر آ گیا تھا بڑا سا، تو پھر تینوں نے باری باری اپنی اپنی کوئی نیکی جو انہوں نے صرف اللہ کی خاطر کی تھی، انہوں نے اس کو مینشن کیا کہ اللہ ہماری یہ نیکی صرف آپ کی خاطر تھی، ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہمیں اس مشکل سے نکال دیں. تو جو ان میں سے ایک شخص تھا اس نے اپنی کہانی سب کو بتائی کہ میری ایک کزن تھی جو مجھے شدید پیاری لگتی تھی. آپ کا بھی کوئی کزن ہو سکتا ہے جس کو آپ شدید پیاری لگتی ہوں. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو پیارا لگتا ہے آپ ونڈو شاپنگ نہ کریں، خالی آپ اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. لاٹس آف تھنگز آر گوئنگ آن. ماں سمجھتی ہے میرے بچے اتنے معصوم ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر جہاں آپ کا میڈیا پہنچ چکا ہے. ہمارے تو اب تو سنا ہے ڈراموں کا بھی بہت برا حال ہو چکا ہے. میں نے تو ایک عرصے سے ڈرامے دیکھنا بالکل چھوڑ دیا، مگر سنا یہی ہے کہ اب تو ڈراموں کا بھی برا حال ہو گیا. ایک وقت تھا، میں اگر اپنا بچپن یاد کرتی ہوں، ہمارے بچپن میں وہ جو مائنڈ یور لینگویج ٹائپ اس طرح کی جو تھیں وہ سیریز آیا کرتی تھیں،
یہ پاکستان کی تو نہیں تھیں, اور بھی اس طرح کے شوز آتے تھے. ایون ان ویسٹرن شوز کے اندر وہ ہسبینڈ وائف کو 2 الگ الگ سنگل بیڈ پہ دکھاتے تھے. اگر آپ میں سے کچھ کو یاد ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان میں بھی ایک ٹائم تھا میاں بیوی کو دکھاتے تھے تو سنگل بیڈ 2 الگ الگ رکھے ہوتے تھے. از دیر اینی باؤنڈری ناؤ وچ یو کین سی اینڈ آبزرو؟ کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ اور آپ کے معاشرے کو انہی ڈراموں کے ذریعے تو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے بے حیائی کی طرف. اگر ڈرامے اچھائیاں پروموٹ کرتے ہوتے, مورل لیسن پروموٹ کرتے ہوتے, تو پاکستان کا 60-65 سال میں یہ حال نہ ہوتا. نکل آئیے اپنی اس فیلسی سے باہر. برین واشنگ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر اپنی برین واشنگ کرنی ہے, اپنی اولاد کی کرنی, تو جا کے ان کو قرآن کے سامنے بٹھائیے. اٹس اے بیٹر برین واشنگ. You will be on the safe side actually at the time of your death and after your death. یہ برین واشنگ آپ کو فائدہ دے گی. تو جب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنی کزن بہت زیادہ پسند تھی, اتنی پسند تھی کہ دنیا میں کوئی مرد اتنا کسی عورت سے محبت نہیں کر سکتا. اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہوا یہ کہ میں اس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ میری طرف بالکل اٹریکٹ نہیں ہوتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا, اور جب قحط آیا تو اس میری کزن کی حالت یہ ہوئی, اس کی فیملی کی, کہ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ مجبوری میں میرے گھر آئی کہ ہمیں کچھ اناج یا پیسے دے دیجئے. تو میں نے اس کو 120 دینار دیے اس کنڈیشن پر کہ وہ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کو تیار ہو جائے گی. مجبوری سے فائدہ اٹھایا نا. اس کی کزن نے 120 روپے لے لیے, 120 دینار لے لیے اور کہا ٹھیک ہے. پھر یہ شخص کہتے ہیں وی آر اباؤٹ ٹو ڈو دا ایکٹ آف زنا. میری کزن نے مجھ سے کہا اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ شخص کہتا ہے اللہ, میں اس سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن صرف اس ایک جملے نے مجھے اس عورت سے دور کر دیا. میں اٹھا اور اپنا پیسہ بھی واپس نہیں لیا اور میں وہاں سے نکل گیا. یہ میری نیکی صرف آپ کی خاطر تھی, اس لیے کہ آپ جانتے میں اس سے بہت محبت کرتا تھا, تو ہماری مشکل دور کر دیجئے. اور پھر حدیث میں آتا ہے اس شخص کی اس بات کے اوپر غار کا پتھر تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا, سرک گیا. آزمائشیں آتی ہیں, جو آزمائشوں میں ود سٹینڈ کرتے ہیں وہی اصل میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں. امام الذہبی اسی طرح سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی عورت کو زبردستی صحرا میں لے گیا اور اس سے کہا دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے یہ الفاظ جب میں کتاب میں پڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کے الفاظ ہیں. ذرا پوچھیں کبھی لڑکیوں سے مرد ان کو کیسے الو بناتے ہیں. کانٹراسیپٹیوز عام ہیں, بغیر پرسکرپشنز کے مل جاتے ہیں. اٹس اے ایزی سیف سیکس آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری آف نکاح. کیسے لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں اور کیسے پھر ای سی پیز کے لیے بھاگتی ہیں, ایمرجنسی پل کھانے کے لیے. میں کوئی آپ کو ڈراموں کے قصے اور فلموں کے قصے نہیں بتا رہی ہوں. دس از ہیپننگ انڈر آور نوزز, اسی شہر کے اندر. اس شخص نے کہا کہ دیکھو نہ یہاں کوئی تمہیں دیکھے گا نہ مجھے دیکھے گا, ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, اندھیری رات ہے اور صرف آسمان پر ستارے ہیں. اس عورت نے کہا اینا ہوا الذی خلق کوکبا, وہ کہاں ہے جس نے ان ستاروں کو بنایا. اس شخص کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اس عورت کو وہاں تنہا چھوڑ کے بھاگ گیا. صرف اللہ کا خوف, صرف اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ سے بچا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بہت اہم واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اور مسلم ٹریڈیشن میں بہت اہم ہے. امام سیرین کا واقعہ بھی ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر خواب میں بھی خوبصورت عورت آتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ شیطان ہے. آپ اور میں عورتیں نا, ہمیں اندازہ نہیں ہے. مردوں کو آتے ہیں ایسے خواب. ہر عورت, ہر خوبصورت عورت, اگر ایک خوبصورت عورت ہے آپ کو اچھی لگے گی؟ کم آن, بی نیچرل, آپ کو اچھی لگے گی. واٹ اباؤٹ اے مین؟ ایک خوبصورت عورت ایک مرد کو کیسی لگے گی؟ آپ سے 100 گنا زیادہ اچھی لگے گی. اور مرد کے ذہن کو عورت کے حساب سے اللہ نے ایسے بنایا کہ مرد اس کو فینٹسائز کر لیتا ہے.
یہ جو آپ اپنی اتنی پیاری پیاری تصویریں فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ کر مرد دیکھتے رہتے ہیں، پھر کہتی ہیں پیٹ میں درد، پھر کہتی ہیں ٹانگ میں درد، پھر کہتی ہیں کمر میں درد، پھر کہتی ہیں پیٹ خراب ہو گیا، پھر کہتی ہیں دل میں درد. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نظر برحق ہے. مرد دیکھتے رہتے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پر. فوٹو شاپ کا ایپ سافٹ ویئر سب جانتے ہیں نا، سب بچوں کو پتا ہے فوٹو شاپ کا. جتنی پون موویز پاکستان میں بن رہی ہیں، آپ کا فیس بک کی تصویر لے کر فوٹو شاپ کر کے آپ کا چہرہ اتاریں گے اور اس نیکڈ عورت پر لگا دیں گے. دس از ناٹ اے فن، اٹس ناٹ اے جوک. کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. ماں باپ کی حالت بری ہوئی ہوئی ہے اس لیے کہ ان سے ویڈیو بنا کر ماں باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھیج دیے. دو رینسم ہمیں 2 کروڑ روپیہ، ورنہ ہم تمہاری بیٹی کی ویڈیو لگا دیتے ہیں ابھی یہاں پہ، حالانکہ وہ اس کی بیٹی کی ہے بھی نہیں. وی آر لیونگ ان دا ٹائمز آف ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. فتنے کا دور ہے. اٹس دا ٹائم آف فتن. اور یہ وہی ٹائم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جس میں ایمان پر چلنا ول بی ایکولنٹ کہ آپ نے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یس اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. دیکھیں آزمائش تو کسی بھی صورت میں آنی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں گے، جیسے چاہو جیو، تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش تو پھر بھی آئے گی. دیکھ لیں ان عورتوں کو اور ان مردوں کو جن کے اوپر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بہتر نہیں ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آزمائش آ جائے؟ 1000 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے.